السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن جس کی زبان مقدس، بیان مقدس، جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مال و مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کرتا وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و سستر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم بن گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑھ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشادت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس ہمارے اس کلام پاک کے بارے میں یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِندَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہیں ہوگا جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، قرآن کریم دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم رب کائنات کا عظیم اور مقدس کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں نازل ہوا ہزاروں مہینوں سے بہتر۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں میں افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں میں افضل اور برتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں میں افضل اور برتر ہے۔ یاد رکھو، قرآن کریم و عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سر چشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہ پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو
اونٹ کی مینگنوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا. لیکن جب قرآن آیا جن کا نام جہلائے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعزاز ملا. جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا. وہ مردہ کو جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت اور